بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سوشل میڈیا اور نیوز پر اکثر دیکھا اور سنا ہوگا اسلام میں عورتوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، ٹرپل طلاق ہو یا کچھ اور۔ لیکن دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلیں، اسلام میں عورتوں کو جتنی آزادی دی جانی چاہیے تھی دی گئی ہے۔ اور اگر آپ آدھے کپڑے پہننا، ماڈرن زمانے میں لڑکا لڑکی ساتھ میں گھومیں، اسے آزادی سمجھتے ہیں، جیسے غیر مسلم سمجھتے ہیں، تو میرے بھائی آپ غلط ہو۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو نکاح سے ریلیٹو حدیث اور قرآن کی روشنی میں حوالے دیں گے۔ اسلام میں سب سے اہم کام نکاح میں ویمن کو کتنی آزادی دی ہے، ان کی رضامندی کو لے کر تو ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہے اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ شریعت اسلامی میں جہاں کئی معاملوں میں عورتوں کی مرضی ضروری سمجھی جاتی ہے، وہیں شادی کے لیے اس کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ و حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، کنواری کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی رضامندی نہ حاصل کر لی جائے، اور اس کا چپ رہنا اس کی رضامندی ہے، اور نہ ہی نکاح کیا جائے بیوہ کا جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے دیور نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا، مگر عورت کا باپ دیور سے نکاح کرنے پر راضی نہ ہوا، اس نے کسی دوسرے مرد سے اس عورت کا نکاح کر دیا۔ وہ عورت نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے پورا قصہ بیان کیا۔ حضور اکرم نے اس عورت کے باپ کو بلوایا اور اس سے آپ نے فرمایا، یہ عورت کیا کہتی ہے؟ اس نے جواب دیا، سچ کہتی ہے، مگر میں نے اس کا نکاح ایسے مرد سے کیا جو اس کے دیور سے بہتر ہے۔ اس پر حضور اکرم نے اس مرد اور عورت میں جدائی کروا دی اور عورت کا نکاح اس کے دیور سے کر دیا جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے متعلق تحریر فرماتے ہیں، ابن قرطان رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ عورت حضرت خنسہ بنت خجام رضی اللہ عنہا تھی، جن کی حدیث امام مالک و امام بخاری نے بھی نقل کی ہیں کہ ان کا نکاح حضور اقدس نے رد فرما دیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اپنی صحیح میں یہ حدیث حضرت خنسہ بنت خجام رضی اللہ عنہا سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے، ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا جبکہ وہ اس کی خدمت اقدس نکاح کو ناپسند کرتی تھی۔ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ وہ نکاح نہیں ہوا۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ شادی سے پہلے کنواری لڑکی اور بیوہ سے اجازت لینا ضروری ہے، اور ہمارے آقا و مولا سرکار کی بہت ہی پیاری سنت بھی ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم اپنی کسی صاحبزادی کو کسی کے نکاح میں دینا چاہتے تو ان کے پاس تشریف لاتے اور فرماتے، فلاں شخص، یہاں ان کا نام لیتے، تمہارا ذکر کرتا ہے، اور پھر صاحبزادی کی رضامندی معلوم ہو جانے پر نکاح پڑھا دیا کرتے تھے۔ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ماں باپ لڑکی کی مرضی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہتے ہیں شادی کر دیتے ہیں۔ اب شادی کے بعد اگر لڑکی کو لڑکا پسند آ گیا تو ٹھیک، اور اگر پسند نہ آیا تو پھر جھگڑوں اور نا اتفاقی کا ایک سیلاب امنڈ پڑتا ہے، اور بعض اوقات تو نوبت طلاق تک آ پہنچتی ہے۔ اپنی لگتے جگر کے لیے اچھے لڑکے کی تلاش کرنا اور پھر اسے بیاہ دینا یقیناً یہ ماں باپ کی ہی ذمہ داری ہے، لیکن جہاں اتنی اٹھا پٹک کرتے ہیں، وہیں اگر لڑکی کی مرضی بھی معلوم کر لی جائے تو اس میں بھلا کیا حرج ہے؟ لڑکی سے اس کی مرضی معلوم بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اسے ہی ساری زندگی گزارنا ہے۔ موجودہ دور میں لڑکی کی اجازت کو نکاح کے وقت کی ایک رسم بنا دیا گیا ہے، لڑکی کو دلہن بنا دیا گیا، سارے مہمان آ گئے، اب چاروں ناچار اسے ہاں کہنا ہی پڑے گا۔ ایس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نکاح سے بہت پہلے خود اشاروں میں یا کسی رشتہ دار عورت کے ذریعے بالکل صاف طور پر اجازت لے لیں۔ اگر لڑکی سے کھل کر کہنے میں جھجک یا شرم محسوس ہو رہی ہو تو دبے لفظوں میں اظہار کرے، یہ سنت بھی ہے۔ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ نے جب اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا،
علی تمہارا ذکر کرتے ہیں، یعنی تمہیں نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ یہ اجازت حاصل کرنے کا نہایت ہی بہتر طریقہ ہے جو پیغام کے وقت ضروری ہے۔ ویسے بھی صاف کھلے الفاظ میں پوچھنا حجاب و حیا کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے الفاظ ہیں جو اجازت لیتے وقت طبع لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، جیسے فلاں لڑکا تمہارا ذکر کرتا ہے، فلاں تم پر بہت مہربان ہے، فلاں لڑکا تمہارے لیے بہتر ہے، فلاں کو تمہاری ضرورت ہے، فلاں کا پیغام تمہارے لیے ہے وغیرہ۔ جہاں جہاں لفظ فلاں لکھا ہے وہاں لڑکے کا نام لیں۔ نکاح کے لیے لڑکی کی اجازت ضروری ہے۔ اس کا صاف مفاد یہ ہے کہ لڑکی کی جس سے شادی ہو رہی ہے اس کو وہ پہلے سے جانتی بھی ہو اور اسے دیکھا بھی ہو، ورنہ غیر معلوم شخص کے بارے میں اجازت لینا لغو بیکار ہے۔ مسئلہ: لڑکی یا عورت سے اجازت لیتے وقت ضروری ہے کہ جس کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ہو اس کا نام اس طرح لیں کہ عورت جان سکے۔ اگر یوں کہا کہ ایک مرد یا ایک لڑکے سے شادی کر دوں گا، یا یوں کہ فلاں قوم کے ایک شخص سے نکاح کر دوں گا، تو یہ جائز نہیں اور یہ اجازت صحیح بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، امام بخاری رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کنواری لڑکی تو نکاح کی اجازت دینے میں شرماتی ہے۔ ارشاد فرمایا، اس کا خاموش ہو جانا ہی اجازت ہے۔ یعنی کسی لڑکے کے بارے میں کنواری سے اجازت لی جائے اور وہ خاموش رہے تو اس کو اس کی رضا سمجھا جائے گا، کیونکہ شرم کی وجہ سے کنواری لڑکی کھلم کھلا ہاں نہیں کہے گی۔ اور اگر کوئی عورت مطلقہ، طلاق شدہ یا بیوہ ہے تو اس کا خاموش رہنا کافی نہیں بلکہ اس کی زبانی اجازت ضروری ہے۔ مسئلہ: اگر عورت کنواری ہے تو صاف صاف رضامندی کے الفاظ کہے یا کوئی ایسی حرکت کرے جس سے راضی ہونا صاف معلوم ہو جائے، مثلاً مسکرا دے یا ہنس دے یا پھر اشارے سے ظاہر کر دے۔ اور اگر انکار ہو تو اس طرح سے صاف صاف کہے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، یا پھر کہے وہ میرے لیے بہتر نہیں وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح بھی مناسب طور پر ظاہر کر سکتی ہو اس طرح سے ظاہر کر دے۔ پھر ماں باپ پر بھی ضروری ہے زیادہ دباؤ نہ ڈالیں یا زبردستی نہ کریں۔ بیجا دباؤ ڈالنا یا زبردستی کرنا جائز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بالغ کنواری لڑکی سے اس کے نکاح کی اجازت لی جائے۔ اگر وہ خاموش ہو جائے تو یہ اس کی طرف سے اجازت ہے، اور اگر انکار کرے تو اس پر کوئی زبردستی نہیں۔ مسئلہ: لڑکی یا عورت سے اجازت لیتے وقت ضروری ہے کہ جس کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ہو اس کا نام اس طرح لیں کہ عورت جان سکے۔ اگر یوں کہا کہ ایک مرد یا ایک لڑکے سے شادی کر دوں گا، یا یوں کہ فلاں قوم کے ایک شخص سے نکاح کر دوں گا، تو یہ جائز نہیں اور یہ اجازت صحیح بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، امام بخاری رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کنواری لڑکی تو نکاح کی اجازت دینے میں شرماتی ہے۔ ارشاد فرمایا، اس کا خاموش ہو جانا ہی اجازت ہے۔ یعنی کسی لڑکے کے بارے میں کنواری سے اجازت لی جائے اور وہ خاموش رہے تو اس کو اس کی رضا سمجھا جائے گا، کیونکہ شرم کی وجہ سے کنواری لڑکی کھلم کھلا ہاں نہیں کہے گی۔ اور اگر کوئی عورت مطلقہ، طلاق شدہ یا بیوہ ہے تو اس کا خاموش رہنا کافی نہیں بلکہ اس کی زبانی اجازت ضروری ہے۔ مسئلہ: اگر عورت کنواری ہے تو صاف صاف رضامندی کے الفاظ کہے یا کوئی ایسی حرکت کرے جس سے راضی ہونا صاف معلوم ہو جائے، مثلاً مسکرا دے یا ہنس دے یا پھر اشارے سے ظاہر کر دے۔ اور اگر انکار ہو تو اس طرح سے صاف صاف کہے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، یا پھر کہے وہ میرے لیے بہتر نہیں وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح بھی مناسب طور پر ظاہر کر سکتی ہو اس طرح سے ظاہر کر دے۔ پھر ماں باپ پر بھی ضروری ہے زیادہ دباؤ نہ ڈالیں یا زبردستی نہ کریں۔ بیجا دباؤ ڈالنا یا زبردستی کرنا جائز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بالغ کنواری لڑکی سے اس کے نکاح کی اجازت لی جائے۔ اگر وہ خاموش ہو جائے تو یہ اس کی طرف سے اجازت ہے، اور اگر انکار کرے تو اس پر کوئی زبردستی نہیں۔ مسئلہ: بالغہ وہ عاقلہ عورت کا نکاح بغیر اس کی اجازت کے کوئی نہیں کر سکتا، نہ اس کا باپ نہ اسلامی حکومت کا بادشاہ، عورت کنواری ہو یا بیوہ۔ اسی طرح بالغ و عاقل مرد کا نکاح بغیر اس کی مرضی کے کوئی نہیں کر سکتا۔ مسئلہ: کنواری لڑکی کا نکاح یا لڑکے کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر کر دیا گیا اور انہیں نکاح کی خبر دی گئی تو اگر عورت چپ رہی یا ہنسی یا بغیر آواز کے روئی تو نکاح منظور ہے، سمجھا جائے گا۔
اسی طرح مرد نے انکار نہ کیا تو نکاح منظور ہے سمجھا جائے گا، لیکن مرد یا عورت میں سے کسی ایک نے بھی انکار کر دیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ تمام شرعی مسائل ہیں جن کا جاننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، جس میں ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خوشی کا خیال رکھیں، اور اولاد کا بھی فرض ہے کہ وہ ماں باپ اور گھر کے دیگر بزرگوں کا کہا مانیں، اور وہ جہاں شادی کرانا چاہیں ان کی رضامندی میں ہی اپنی رضا سمجھیں کہ ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت دوسری عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے، کیونکہ جھانیاں چھنا کرنے والی وہی ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ مسئلہ بالغ لڑکی نے ولی ماں باپ کی اجازت کے بغیر خود اپنا نکاح چھپ کر یا اعلانیہ کیا تو اس کے جائز ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ شوہر اس کا کفو ہو، یعنی مذہب، خاندان یا پیشے یا مال یا چال چلن میں عورت سے ایسا کم نہ ہو کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح ہونا لڑکی کے ماں باپ و خاندان والوں اور دیگر رشتہ داروں کے لیے بے عزتی، شرمندگی و بدنامی کا سبب ہو۔ اگر ایسا ہے تو وہ نکاح نہ ہوگا۔ مسئلہ شادی کی تاریخ متعین کرتے وقت دلہن کے ایام حیض سے بچنے کے لیے اس کی رجا لے لی جائے۔ یہ ان علاقوں میں نہایت ضروری ہے جہاں نکاح کے بعد اسی دن یا ایک دن بعد رخصتی ہوتی ہے۔ دوستو، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دے جس سے آپ کو ایسی ہی ویڈیو کا اپڈیٹ ملتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔